کہ اگر گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے، اس کی پنچایت ہو جاتی ہے، تو گاؤں میں سردار کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی پنچایت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ نماز دین کا اہم ستون ہے، اور یہ جلسہ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو معلوم ہوگا مسجد بنانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ کو یہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں اور اس بات کو سنیے، آپ تعجب کریں گے۔ مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی، مسجد نبوی آپ جانتے کیسی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چھت۔ ارے یہ تو بہت اچھی ہے، یہ جو آپ نے پردہ ڈالا یہ تو بہت اچھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ یہ ہوا چلتی تھی تو پتے اڑ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے میں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھائی، رکوع میں گئے، ہوا تیز ہوئی، سمع اللہ لمن حمیدہ کا، ہوا اور تیز ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھا، ہوا اتنی تیز ہوئی کہ کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی، آسمان سے پانی گرنے لگے اور پانی کے قطرے زمین پر گرتے، زمین سے مٹی اٹکتی اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑتی۔ اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور چہرہ جب صحابہ کی طرف کیا، صحابہ نے اس چہرے پر مٹی لگی ہوئی دیکھی جس چہرے کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دنیا میں آپ سے زیادہ حسین بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جابر ابن سمرہ نے کہا تھا آئے چاند تو کیوں نکلتا ہے، آئے چاند تیرا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے اچھا نہیں ہے، آئے چاند تیرے چہرے کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ یہ جابر ابن سمرہ نے کہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس چہرے پر آج مٹی لگی ہوئی دیکھی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس مسجد کے لیے ہم پکی چھت نہ بنوا دیں؟ آپ نے کہا اس چھت کے لیے بہت سے پیسوں کی، دولت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے تعاون کرنا چاہا، حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کسی ایک سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد نبوی کی پوری تعمیر میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ہر صحابی دینا چاہ رہا تھا، لیکن ایک ہی صحابی نے کہا بس جتنا بھی خرچہ ہوگا میں لگاؤں گا۔ کیا آپ کے علاقوں میں ایسے سردار نہیں ملیں گے، ایسے سرپنچ نہیں ملیں گے، ایسے امیر لوگ نہیں ملیں گے جو مسجد کی ایک ایک چیز لے لیں؟ دیوار ہم کھڑی کر دیں گے، پتھر ہم لگوا دیں گے، یہ ہم کروا دیں گے، وہ ہم کروا دیں گے۔ ایک ایک ذمہ داری اگر ایک ایک سردار لے لے تو آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے کر دیا، اور سوچو اس مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس مسجد کے اندر پھر مہینے نہیں، کئی 1 یا 1.5 سال کا عرصہ ایسا گزر گیا کہ مسجد بننے کے بعد مدینے کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے وقت چراغ جلا کر چراغ بجھا دیا جا سکے۔ 1 سال 1.5 سال تک مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، اندھیرے میں پڑھی گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے، وہ صحابی
اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے, میرے پاس فاضل تیل تھا, میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا, میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہتا ہے, میں تیل لے آیا, میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے, اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے, میں لے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم, نہیں, ناجائز نہیں ہے, بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا اے تمیم, اے تمیم قد نورت الاسلام, اے تمیم تو نے آج مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے, تو نے آج صرف اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا ہے, آج تو نے چراغ جلا کر پورا اسلام چمکا دیا ہے, پورا اسلام روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کو ایک نئی روشنی دے دی ہے. میرے بھائیوں, جب مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے تو مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے, یہ 5 اور 10 روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے, شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گاڑی میں 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے. اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے 20, 25, 50 روپے کی جو ٹافیاں اور چاکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں اور ہم مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرا وقت 1 بجے تک ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ سے چلتے چلتے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی دیر 10 منٹ تک اسٹیج پر رہنا ہے. 10 منٹ تک میں اپنی محبت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جو 20, 22, 25 سال سے مجھے یہاں بلا رہے ہیں, اس مسجد کے لیے چندہ کیا گیا ہے, ان دونوں حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہے. اب یہ دیکھتا ہوں آپ کا جذبہ, آپ کا ایمان اور اپنی محبت کی, آپ کو میرے تعلق سے آپ کے دل میں کیا محبت ہے کہ صرف نام کے جرجیت صاحب مشہور ہیں یا میری بات کو بھی آپ اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. 10 منٹ میں آپ میرے ہاتھ پر کتنا پیسہ لا سکتے ہیں اس مسجد کے لیے, یہ مجھے آج آپ کی محبت دیکھنا ہے. اپنے تعلق سے بھی اور اسلام کے تعلق سے بھی مائک نہیں رہے گا. ہم اس طریقے کی دعائیں بھی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے, اللہ یہ کرے, نہ ہم چندہ کرتے وقت اس طریقے کی دعاؤں کو ہم جائز سمجھتے ہیں. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں, آپ لائیے اور خود دل میں نیت کر لیجئے کہ یہ ثواب کس کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ, اور آپ کے دل کی نیت کے مطابق آپ خود چندہ دیجئے, تعاون کیجئے. آپ جو نیت کریں گے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو ثواب ملے تو آپ یہ دل میں نیت کریے کہ اللہ اس مسجد میں تعاون کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. آپ خود چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیت کریے, پورے گھر کو ملے تو پورے گھر کی نیت کریے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے, ہمارے اندر ایک دوسرے کی غمخواری پیدا فرما دے, ہمارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دے, اور اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے, ایک دوسرے کی تکلیف کو ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنے کی توفیق عطا فرما. صرف 10 منٹ ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کا تعاون دیکھیں گے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں بہنیں بھی اکٹھا کر لیں, وہ آپس میں ایک چادر میں لے لیں اور بعد میں یہاں پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ سبھی کھڑے ہو گئے ہیں لیکن بعد سے جانے والے ہیں, جائیے گا نہیں.